کسی زمانے کی بات ہے کہ کسی گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا۔ وہ بہت زیادہ غریب تھا۔ روز بروز اس کے حالات خراب ہوتے جا رہے تھے۔ ایک دن اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ ایک رئیس آدمی کے پاس غلامی کرنا چاہتا ہے تاکہ اس سے غربت سے نکل سکے۔ بیوی یہ بات سن کر بہت پریشان ہوئی، لیکن جب اس شخص نے بہت اصرار کیا تو بیوی نے اجازت دے دی۔ اس کی بیوی نے ابھی پہلا بچہ پیدا نہیں کیا تھا۔ وہ شخص اپنی بیوی کو بھری جوانی میں چھوڑ کر کسی رئیس آدمی کی غلامی میں چلا گیا تاکہ آنے والے بچے کا بہتر مستقبل بن جائے۔ اب وہ اپنے گھر سے کافی دور تھا۔ اس نے 20 سال تک اس رئیس آدمی کی خدمت کی۔ 20 سال کے بعد اس نے اپنے مالک سے اجازت چاہی اور کہا کہ وہ گھر جانا چاہتا ہے۔ وہ رئیس آدمی بہت سخی تھا۔ اس نے اسے بہت ساری گائے، بکریاں، بھینس اور اونٹ تحفے میں دے دیے۔ وہ شخص اپنے گھر کے لیے روانہ ہوا۔ وہ واپس آ رہا تھا کہ اس کا گزر ایک صحرا سے ہوا جہاں اس کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑی۔ اس نے سوچا کیوں نہ رات یہاں گزاری جائے۔ اس جھونپڑی میں ایک درویش آدمی رہتا تھا۔ رات کو جب کھانا کھا کے فارغ ہوئے تو اس شخص نے درویش آدمی سے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کرے۔ درویش مسکرا کر بولا، ٹھیک ہے، میں تمہیں نصیحت کروں گا، لیکن میں نصیحت کرنے کی قیمت وصول کرتا ہوں۔ اس آدمی نے قیمت پوچھی تو بزرگ درویش کہنے لگا کہ ہر نصیحت کے بدلے میں تمہیں مجھے ایک اونٹ دینا ہوگا۔ اس شخص نے بزرگ درویش سے کہا کہ میں بہت مالدار ہوں، نصیحت مل جائے تو اونٹ کی کوئی بات نہیں۔ بزرگ نے پہلی نصیحت کی اور فرمایا کہ جب بھی آسمان پر تارے ایک لائن میں دیکھو تو فوراً کسی پہاڑ پر چڑھ جانا، کیونکہ وہاں سیلاب آئے گا۔ اس شخص نے کہا کہ یہ نصیحت تو میرے کسی کام کی نہیں۔ اب تو بزرگ کہنے لگے کہ اب قیمت ادا کرو۔ اس نے ایک اونٹ درویش کو دے دیا۔ بزرگ کہنے لگے کہ جب بھی کسی دوسری نصیحت یہ تھی کہ جب بھی کسی شخص کی آنکھوں میں دیکھو کہ بہت زیادہ محبت ہے یا اس کی آنکھوں میں شیطانی چمک ہے تو اس سے بچنا، کیونکہ وہ تمہیں قتل کر دے گا۔ وہ شخص منہ بناتے ہوئے بولا، یہ نصیحت بھی میرے کسی کام کی نہیں، آپ مجھے کوئی اور نصیحت کریں۔ اس نے ایک اور اونٹ بزرگ درویش کو دے دیا۔ بزرگ نے تیسری نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ رات کو پچھتا کر سو جانا، لیکن کبھی کسی انسان کا قتل نہ کرنا۔ وہ شخص دل میں سوچنے لگا کہ 3 اونٹ تو ضائع کر چکا ہوں، اب اور نصیحت نہیں پوچھوں گا، اور جب چپ کر کے سو گیا۔ صبح وہ بزرگ درویش سے اجازت لیتا ہوا اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ سفر بہت لمبا اور طویل تھا، اس کی وجہ سے وہ تینوں نصیحتیں بھول چکا تھا۔ اب وہ رات گزارنے کے لیے کسی گاؤں میں پہنچا۔ جب وہ سونے کے لیے اپنے بستر پر لیٹا تو کیا دیکھتا ہے کہ تمام ستارے ایک لائن میں ہیں۔ اس کو فوراً بزرگ درویش کی نصیحت یاد آ گئی۔ اس نے فوراً اٹھ کر شور مچا دیا کہ گاؤں والوں، پہاڑ پر چڑھ جاؤ کیونکہ سیلاب آنے والا ہے۔ لیکن لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے۔ اس نے گاؤں والوں کو بہت سمجھایا، لیکن کسی نے اس کی بات پر عمل نہیں کیا اور نہ یقین کیا۔ وہ اپنا مال کھول کر پہاڑوں پر لے گیا۔ صبح جب آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ نیچے گاؤں میں سیلاب آیا اور سارے گاؤں والے سیلاب میں ڈوب چکے ہیں۔ جب بھی وہ اس شخص کی آنکھوں میں دیکھتا تو اسے بزرگ درویش کی نصیحت یاد آتی۔ پھر وہ اٹھا اور بستر کو اسی انداز سے پھیلا دیا کہ گویا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی شخص سویا ہوا ہے۔ رات کے کسی پہر اس نے دیکھا کہ وہ شخص جس کے پاس وہ ٹھہرا ہوا تھا وہ ہاتھ میں ایک بڑا سا خنجر لیے اس کے بستر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ شخص چھپ کر اسے دیکھتا رہا۔ وہ آدمی بستر کے پاس آیا اور بستر پر خنجر مارنا شروع کر دیا۔ اس نے پیچھے سے حملہ کر کے اس کو پکڑ لیا اور رسی کے ساتھ باندھ دیا۔ اس شخص کو یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا اور اس کے ذہن میں
درویش انسان کی وہ نصیحت و برائی جو انہوں نے کہا تھا۔ اس کے بعد وہ شخص گھر پہنچتا ہے۔ جیسے ہی گھر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی کے ساتھ والی چارپائی پر ایک نوجوان آدمی سویا ہوا ہے۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ وہ اس کو قتل کر دے، لیکن پھر اس نے کہا کہ بزرگ کی پہلی 3 نصیحتیں تو ٹھیک تھیں، کہیں تیسری بھی ٹھیک نہ ہو۔ اس نے قتل کرنے کے بجائے چپ کر کے سو گیا اور یہ سوچا کہ وہ صبح یہ گاؤں چھوڑ دے گا۔ صبح ہوئی تو وہ شخص گاؤں سے روانہ ہوا۔ اس کے دل میں خیال آیا کیونکہ گاؤں والوں سے اپنا حال دریافت کروں۔ چنانچہ اس نے گاؤں کے ایک شخص سے اپنا ذکر کیا تو وہ شخص کہنے لگا کہ وہ آدمی غریب ہوتا تھا، برسوں پہلے وہ روٹی کمانے کی غرض سے یہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ واپس تو نہیں آیا، لیکن اس کی بیوی اور ایک بیٹا گاؤں میں ہی رہتے ہیں۔ اس کا بیٹا اب جوان ہو چکا ہے۔ اب اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ وہ میرا ہی بیٹا تھا جو میری بیوی کی ساتھ والی چارپائی پر سویا ہوا تھا۔ وہ فوراً گھر کی طرف واپس پلٹا۔ گھر میں آ کر اپنی بیوی اور بیٹے سے ملا اور خوشی خوشی زندگی گزارنے لگا۔ تو دوستو، سچ کہتے ہیں کہ کوئی بزرگ آپ کو نصیحت کرے تو اسے پلے سے باندھ لینا چاہیے، لیکن آج کل اگر کوئی بزرگ نصیحت کرے تو اولاد ڈانٹ دیتی ہے۔ ہر نصیحت پر غور کرنا چاہیے۔ جو لوگ نصیحت پر غور نہیں کرتے وہ بعد میں پچھتاتے ہیں۔ فجر کے وقت کچھ لوگ تکیے پر سر رکھ کے سو رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ مصلی پر سر رکھ کر رو رہے ہوتے ہیں۔ سونے والے خوبصورت خواب دیکھتے ہیں اور رونے والے خوبصورت تقدیر پا لیتے ہیں۔ انسان کمزور نہیں، اس کا نفس کمزور ہے۔ عمل میں تاخیر نہیں، سستی کی لت ہے۔ رزق کی کمی نہیں، حرص کی بہات ہے۔ انسان کا قحط نہیں، انسانیت کی تھوڑ ہے۔ کسی بھی وجہ سے گناہ نہ کرو، کیونکہ وجہ ختم ہو جائے گی، مگر گناہ نہیں۔ اور ہر نیکی کے لیے تکلیف اٹھا لیا کرو، کیونکہ نیکی ختم ہو جائے گی، لیکن کیونکہ تکلیف ختم ہو جائے گی، نیکی نہیں۔ مذہب میں سے انسانیت اور خدمت نکال دی جائے تو صرف عبادت رہ جاتی ہے، اور محض عبادت کے لیے پروردگار کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ انسان کے رزق میں یہ 5 چیزیں رکاوٹ کرتی ہیں: باہر سے روٹی لے کر کھانا، نہانے کی جگہ پر پیشاب کرنا، دسترخوان پر بحث کرنا، والدین کو ڈانٹنا اور غیبت کرنا۔